العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ غیر معتکف اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، نزہۃ المجالس میں ہے، ایک شخص پر ظالم بادشاہ کا عتاب نازل ہوا۔ اس کا بیان ہے کہ میں جنگل کی طرف بھاگ گیا، ایک جگہ ایک خط کھینچ کر یہ تصور کیا کہ یہ آقائے دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مقدسہ ہے، اور میں نے 1000 بار درود پاک پڑھ کر دربار الہی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، میں اس روضہ پاک والے کے دربار میں شفیع بناتا ہوں، مجھے اس ظالم بادشاہ کے خوف سے امن عطا فرما۔ ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھا شفیع ہے، اگرچہ مسافات میں تم سے بہت دور ہی صحیح، لیکن مرتبے اور بزرگی میں قریب ہے۔ جا، ہم نے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے سے پتہ یہ لگا، ہم درود پاک پڑھتے ہیں مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھیں گے تو اس میں اور مزید ذوق اور قوت حاصل ہوگی، اخلاص حاصل ہوگا، توجہ حاصل ہوگی۔ ایک ہم پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، اور ایک ہم توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جب توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر وہاں سے پھر توجہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید رسول اللہ۔ میں آپ کو ایک حدیث دوبارہ سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں مت بیٹھو، آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہ بیٹھو، یا تو پوری دھوپ میں بیٹھ جاؤ یا پھر پوری چھاؤں میں بیٹھ جاؤ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ چھاؤں کے ایک اپنے سائڈ افیکٹ ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور دھوپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، مگر جدید دور میں ہم پتہ لگ رہا ہے جب ہم سولر لگاتے ہیں تو کرنٹ بنتا ہے۔ تو دھوپ میں کچھ ہے، لوگ کشتیاں چلا رہے ہیں سولر سے، بائکیں چلا رہے ہیں سولر سے، تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی توانائی ہے، کیا ہے؟ اور چھاؤں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی توانائی ہے۔ یہ جب دونوں شاید یہ متضاد ہیں، کیا ہیں یہ؟ متضاد ہیں۔ جب متضاد ہوتی ہیں تو دھماکہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرل اور فیز کو آپ ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ دھماکہ ہی ہوگا نا، ایسے ہی نا، دھماکہ ہی ہوگا نا۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، دھوپ اور چھاؤں ایک ساتھ۔ تو لہٰذا ایسا نہ کریں، اس لیے میں آپ کو اشارہ کر رہا تھا
آپ کے چہرے پہ آدھا پڑ رہا ہے آدھا چھاؤں میں، تو ادھر ہو جائیں یا جگہ چینج کر لیں. دھوپ میں اگر بیٹھنا پورا دھوپ میں بیٹھ جائیں، پوری دھوپ میں آپ بیٹھ نہیں سکتے، یہاں پر جگہ ہی نہیں دھوپ آنے کی اتنی، یہ بس چھن چھن کی دھوپ آئے گی، تو اس پہ احتیاط کر لیا کریں. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، پھر سنا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے اور میرے دل میں قرار پکڑ لے یہ حدیث. جب یہ قرار پکڑ لے گی تو عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب اس کو سمجھیں، کیونکہ میں ایک بات برملا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھانا بیکار ہے. ثواب کی نیت سے تو کوئی اچھا ہے کہ ہمیں مل رہا ہے، مگر یہاں آپ میرے درمیان بیٹھے ہوئے رسمی طور پہ بیٹھے ہیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، پھر میرے پاس نہ بیٹھیں، بالکل نہ بیٹھیں. اور کچھ سیکھنے کے لیے کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں. یہاں پر نہ ملے آپ کا ہاتھ میرا گریبان، سیدھی سی بات ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، وہ عطا فرمائے گا. تو میرے پاس یہاں اعتکاف میں بیٹھیں تو اسی نیت سے بیٹھیں. اب آپ تھوڑے تو مجھے دکھ نہیں ہے، زیادہ تو مجھے دکھ نہیں ہے. بہت زیادہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت کم ہو تو نہیں فرق پڑتا. اور حقیقت یہ ہے کہ کم لوگوں میں زیادہ لطف سرور آتا ہے. میرا تو وہ مزاج ہے. رش میں مجھے مزہ نہیں آتا. اب لوگ جب مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، جہاں عرس ہوتا ہے، لوگ عرس تو لوگ جاتے ہیں وہاں پر، یہ عرس ہے، رش میں جاتے ہیں. کس میں جاتے ہیں؟ رش میں جاتے ہیں. تو میں نہیں جاتا. اور میں کہتا ہوں بھائی ابھی ریوڑیاں تقسیم ہو رہی ہیں. کیا تقسیم ہو رہی ہیں؟ ریوڑیاں. وہاں جو توجہ ہے، توجہ تقسیم ہوئی ہے بزرگ کی، جو آ رہا ہے اس پہ توجہ فرما رہے ہیں. تو ان کی توجہ مخصوص ہوئی ہے، مطلب تقسیم ہو رہی ہے. یہ آئے تو ان کو، یہ آئے تو یہ ان کو دے. وہ سب کو رہے ہیں، جو ان کو دے رہا ہے وہ ان کو دے رہے ہیں. جو انہیں سالے ثواب کر رہے ہیں وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور. تو دے تو وہ رہے ہیں مگر ریوڑیاں تقسیم ہو رہی ہیں کہ سب کو حصے میں پوری مل جائیں، سب کو ایک ایک مل جائیں. ہمیں تو ریوڑی کا پورا کٹھا چاہیے بھائی. ہم تو تنہائی میں جائیں گے تو تاکہ سارا کا سارا اٹھا کے لے آئیں وہاں سے. سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. یہ میں آج آخری وقت میں کہہ رہا ہوں، اور امید اگر رہی، اللہ نے زندگی دی، آئندہ سال میں یہی کہوں گا کہ کوئی میرے پاس رسمی طور پہ نہ بیٹھے. یہ میں اس کے اندر بھی لکھ دوں گا، فارم پہ بھی لکھ دوں گا. میں رسمی طور پہ نہ بیٹھیں، سیکھنے کی نیت سے بیٹھنا ہے تو بیٹھیں. اور اگر ویسی ایسی بیٹھنا ہے کہ آپ نے، تو آپ ٹھیک ہے کہیں اور مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں. ایک بات ہے یار، یہاں تو دین سیکھنا پڑتا ہے، تو بھائی دین سیکھنا. نوافل ہمارے کہاں جائیں گے، تلاوت کہاں جائیں گی؟ تو آپ کو پتہ ہے علم دین کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے. پڑھ لو 1000 نفل. پڑھ سکتے ہو آپ؟ 10 دن کے اندر پڑھ کے دکھا دو مجھے. 10 دن میں پڑھ کے دکھا دو آپ. ایک مرتبہ میں نے نیت کی تھی 100 مرتبہ پڑھیں گے ایک رات کو، یقین جانو. پھر میں بس ہو گیا تھا یار. میرا اپنا پریکٹیکل ہے. بندوں کو لے کے بھی آ گئے تھے یہاں پر، اور میں نے مطلب پڑھنا شروع کری، اور مجھے یاد نہیں کتنی تعداد پہ جا کے ختم ہو گیا تھا. میں بس ہو گیا تھا. نماز کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، نماز کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، بڑی وزندار چیز ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک. پیارے اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یہ میں نے عربی میں، بڑی مشکل عربی ہے، مگر جب ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس کا پڑھنے کا جو میرا مقصد ہے، جو آپ کو بتانے کا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دو بوڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے
ہو یعنی اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا. ان سے تعظیم کی بات کرنا. اب یہ دو کون ہیں؟ یہ دو والدین، والد اور والدہ صاحبہ. اب ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، ایک ہوتا ہے کہ انتقال بھی ہو جاتا ہے یا پھر دونوں ہی موجود ہوتے ہیں. اور قرآن نے بہت پہلے اس بات پر واضح ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو ان کو جھڑکو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو اف بھی نہ کو. کیا نہ کو؟ لفظ ہے اف. اللہ اللہ، کیا آیا؟ اف. اب یہ دیکھیے کہ اس فلا تقل لہما اف کے بارے میں اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں. میری بات بڑی توجہ سنیے گا. والدین پہ تو میں نے کئی بار بیان کیا ہے، یہ ان سے مختلف ہی ہوگا. شہنشاہ خوش خصال پہ کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر کلام عرب میں لفظ اف کے علاوہ اور کوئی اور ایسا لفظ ہوتا جس میں اف کے مقابلے میں کم تکلیف کا معنی ہوتا تو اللہ عز و جل یہ نہ فرماتا. یعنی یہ اتنا بڑی بات ہے. کیا؟ فلا تقل لہما اف، یعنی بلکہ وہی کم تکلیف والا لفظ فرماتا. تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کا حکم ارشاد فرمایا. یعنی یہ کم سے کم ہے. آپ یہ دیکھیں اف جو ہے کم ہے، اس کو بھی منع فرما. تم اف بھی نہیں کر سکتے. والدین ظلم کریں تو اس پہ صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو، کوئی بات نہیں. والدین کی چک چک پک پک پر نافرمانی مت کرو. آنکھیں نکال کے جو بچے آج اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، کر کے ایسے کر کے آنکھیں نکال، تو یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس پر ایک عذاب ہے جو جہنم میں خاص کر عذاب ہوگا. اور خود یہی والدین کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو آنکھیں نکال کے کھڑے ہو جایا کرتا تھا. بیان کروں گا ابھی اگر مجھے موقع لگا تو وہ حدیث بڑی طویل حدیث ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا. یہ آنکھیں نکال کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. تو گویا یہ آنکھیں نکالنا، اللہ اللہ، اس کی پکڑ. اور اف مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صرف اف بھی نہ کو. اگر اس سے بھی کم تکلیف والی بات ہوتی تو رب العالمین اس جملے کو ارشاد فرماتا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتا. دیکھا آپ نے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو. آج ہم جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اف کیا گالیاں تک دے دیتے ہیں. اور جو بندہ اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، جو بندہ اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت فرماتا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ بولے کون دیتا ہوگا لعنت، مطلب کون اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے؟ اکثر جو لوگ گالیاں بکتے ہیں ماں بہن کی، وہ اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں. اور یہ حدیث پاک کے اندر ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون اپنے والدین کو گالیاں بکے گا؟ آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کے والدین کو گالی بکی، اس نے اپنے والدین کو گالی بکی. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب ہم اس پہ غور کریں. ہم نے کسی کو گالی دی، اچھا پھر ایک اور حدیث پاک ہے، اس کے لیے بہت ہی برائی والی بات ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالیاں پڑھواتا ہے. کیا پڑھواتا ہے؟ گالیاں پڑھواتا ہے. کہ آپ نے کسی کو گالی دی اور کسی نے تمہارے والدین کو گالی دی، اس پر بھی لعنت. تو یہ لعنت اس قدر مسلمانوں پہ برس رہی ہے، مسجدیں خالی ہیں. ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے مجھے، لعنت اتنی برس رہی ہے.
عمل پر کہ بس ہم دور ہیں، ہم دور ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، والدین کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ حساس ہونا ضروری ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض والدین جو ہیں اس کنڈیشن پہ آ جاتے ہیں کہ وہ اپنا استنجا پانی بھی نہیں دھو سکتے، ان کا بول و براز کا بھی حکم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان سے تم کراہت نہ کھاؤ، چاہے تمہیں ان کا بول و براز بھی دھلانا پڑے۔ اور لوگ جب دھلاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو میرا رب عز و جل ان کے رزق میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جہنم میں والدین کے نافرمان اور شیطان کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ کتنے درجے کا؟ ایک درجے کا۔ شیطان اور والدین میں نافرمانی۔ اللہ اکبر، غور کا مقام ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو شیطان کہیں گے، یا شیطان کو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے بغل میں ہو؟ یقیناً نہیں چاہیں گے، نہیں چاہیں گے۔ ہمیں معلوم ہو جائے شیطان ویسا وہ چھپا ہوا، ہمیں بس اسے ڈال رہا ہے، خلیدہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر نظر آ گیا تو کیا کریں گے؟ جواب دیں۔ مثال دیتا ہوں، نظر آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ کیا اشر کریں گے اس کا؟ فرض کر لیں ایک تو ہمیں اختیار نہیں ہے اس کو مارنے کا، پیٹنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اختیار دے دے تو کیا کریں گے؟ پیٹیں گے نا اس کو، کیونکہ اس سے پہلے اگر وہ سامنے ہمارے آ بھی جائے، ایک فرض کریں شیطان آ بھی جاتا سامنے انسانی صورت میں، تو اس کو ہمیں پتہ بھی لگے شیطان ہے، اب ہم اس کو مارنے جائیں گے تو وہ ہمارے سامنے رہے گا؟ کوئی چٹکیوں بھاگ جائے گا، لمحوں کے اندر غائب ہو جائے گا، کیوں جن ہے نا وہ تو غائب ہو جائے گا۔ یہ قوت اس میں موجود ہے۔ ہاں، اس کو مار ایک طریقے سے سکتے ہیں، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، یعنی عمل صالح کے ذریعے ہم شیطان کو مار سکتے ہیں۔ ایک روزے دار جو تھا نا، وہ مسجد میں سو رہا تھا، شیطان اس کو بہکانے کے لیے آ رہا تھا، تو وہ اندر نہیں آ رہا تھا۔ اب اس کی وہ سانس آتی تھی جاتی تھی، اور وہ سانس اس روزے دار کے آنے جانے سے اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ کس کو؟ شیطان کو۔ بولا اس کا روزہ اس وجہ سے میں آ نہیں پا رہا ہوں۔ نہیں تو وہ مسجد میں بھی گھس جاتا ہے، جو خلا ہوتا ہے ہماری صفوں کے اندر، وہ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے نماز میں شیطان۔ تو آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، اوپر دیکھ، نیچے دیکھ، سلام پھیرا تو کہیں بھی دیکھ، سب بھول گئے۔ اس وقت تک یاد ہوتا ہے دیکھنے دکھانا، حساب کتاب بھی اس وقت یاد ہوگا جو کر رہے تھے، پھر غائب، ختم۔ تو بہرحال باتیں سمجھانے کے لیے میں آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں تک لے جاتا ہوں، ساری چیزیں ظاہر ہے کہ سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کو روایتیں سنانی ہیں، اور روایتیں سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں بچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی گنجائش نہیں ہے؟ اگر مجرم ہو تو بچنے کی گنجائش نہیں ہے، اور مجرم بن چکے ہو، اگر تم مجرم بن چکے ہو تو اب اس جرم کو مٹاؤ، اس جرم کو مٹانے کی کوشش کرو۔ والدین حیات ہوں، ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگو، نہیں تو ان کی قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگو، اور ان کے لیے خوب صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرو ان کے لیے، ان کے نام کا، کوئی ان کے نام کا کوئی بڑا کام کر لو، تاکہ وہ کل بروز قیامت تم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ والدین کے نافرمان۔ کون ہیں؟ والدین کے نافرمان جو لٹکے ہوئے ہیں، شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں، آگ کی شاخوں سے۔ آپ یہ جو سوئی گیس گھر میں جل رہی ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ لو یہ ہے اور ہاتھ رکھیں، آپ ذرا رکھ لیں گے؟ شاخوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے، آگ کی شاخوں نے باندھا ہوا ہوگا بندے کو،
سوچو یار ہوگا کیا. یہ تو تصور سے باہر ہے. دنیا کا تصور تو یہی ہے کہ اگر اتنی دور رکھے تو ہم رہ نہیں سکتے, ہم اٹھا لیں گے فوراً ہاتھ. ہماری عقل جو ہے نا اس کو رکھنے دے گی نہیں وہاں پر. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, دیکھیے اب میں آپ کو والدین کے کچھ حسن سلوک کے بارے میں کچھ روایت سناتا ہوں. ایسی روایت سناتا ہوں. دیکھیں, زندہ رہنے کی تمنا کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ سب کو ہے یا نہیں ہے؟ میں زندہ رہوں, میں زندہ رہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے انسان کو 2 چیزوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے, مال اور ملے, زندگی اور ملے. اور بڑھاپا ایسا اسٹیج ہوتا ہے انسان کا, اور بڑھاپا اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب اس کے شادی ہوتی ہے نا, وہاں سے اس کا اسٹارٹ ہے. پہلی ہی رات سے اس کا بڑھاپا شروع ہے, پہلی رات سے. ٹھیک, اچھا. اب اس کے بچے ہو گئے. اب بچے جب اس کے جوان ہو گئے, اور اب جب اس نے اس کی شادی کر دی نا, شادیوں سے وہ فارغ ہو گیا. اب بتائیں وہ اس وقت کس صورتحال پر ہے؟ اس کو اپنی موت کی منزل نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا. میرے تو سارے کاموں کو اللہ نے کر دیا, اللہ کے فضل سے ہو گیا. میری اپنی زندگی میں میرے بچوں کی بھی شادی ہو گئی, سب کو ٹھکانے لگا دیا شادی کر کر کے سب کی. میں بری ذمہ ہو گیا, بچی کی بھی کر دی, بچوں کی بھی کر دی. اب کائے کے لیے زندہ ہوں میں؟ اب کائے کے لیے زندہ ہوں؟ کس لیے زندہ ہوں؟ حقیقت میں تو ہم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے زندہ ہیں, مگر ہم نے یہ مقصد حیات جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے ہمیں ثواب ملے گا. کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. بشرط یہ ہو کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. یہاں تک کہ باتھ روم میں جانا بھی سنت کے مطابق ہو. باتھ روم جانا یہ بھی سنت کے مطابق ہوگا تو سنت کا ثواب ملے گا باتھ روم میں. تو اب زندگی کی تمنا ہم ہر ایک کوئی کرتے ہیں. آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, رہوں گا کتنا رہوں گا. مگر جو اہل علم ہوتے ہیں, جو اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ اپنی منزل کی تیاری کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کرتے ہیں, اس طرح سے سوچئے, اس طرح سے جو اہل علم ہوتے ہیں اور اہل صفا ہوتے ہیں, یعنی صوفیہ ہوتے ہیں, صوفیہ ہے نا, جو اہل تصوف میں سے ہوتے ہیں, وہ یہ مثال دیتے ہیں. کیا مثال دیتے ہیں؟ کہ جب بندے کی منزل قریب آتی ہے, ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے وہ, تو اس کا اسٹیشن آ گیا جہاں اس نے اترنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کی کوشش یہ ہوگی جتنی جلد ہو سکے, جتنی جلد ہو سکے, میں اپنا سامان اٹھاؤں اور گیٹ پہ پہلا میں ہی شخص ہوں اترنے والا, کیونکہ میری منزل آ گئی ہے. کیونکہ میری منزل آ گئی ہے اور میں اتروں تو سب سے پہلے میں اتروں, تو اس کے اندر جدوجہد پہلے خود سے اترنے کی ہوگی. تو اسی طرح اہل تصوف کا یہی طریقہ ہے. جب موت قریب آتی ہے تو کوشش ہے تو بس سارے معاملات جلدی ہوں, سارے معاملات جلدی ہوں, کفن دفن جلدی ہو, نماز جنازہ جلدی ہو, اور اللہ کے محبوب کا دیدار جلدی ہو. اللہ تعالیٰ اس رات جس دن وہ بندہ مرتا ہے, اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اتنا رحیم, اتنا کرم نواز ہوتا ہے کہ ماں بھی نہیں ہوتی. اور پھر فرماتا, دیکھ تجھ سے وفا کرنے والے بے وفائی کر کے چلے گئے, بس ان کی یہاں تک تھا, بس حد ان کی بس یہاں تک تھی, تجھے میرے سپرد کر کے چلے گئے, اب کوئی نہیں ہے میرے علاوہ تیرے پاس. پھر ان کے جو مشاہدات ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, اللہ اللہ اللہ. اور اللہ کے جتنے ولی ہوتے ہیں نا, ولی جو انتقال کرتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں, وہ شہید ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ زندہ ہے اپنی قبروں میں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ عشق الہی کی تلوار سے شہید ہوتے ہیں, اللہ رسول کی محبت میں گھل گھل کے مرتے ہیں وہ. تو وہ حقیقت میں وہ شہادت کا عرفہ و اعلیٰ مرتبہ حاصل کرتے ہیں.
تمام اولیاء کرام. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا زندگی کے حوالے سے، تو آپ تمام لوگوں کو، تمام ناظرین کو، حاضرین کو نسخہ دے دیتا ہوں میں آپ کو عمر میں اضافہ کرنے کا. حدیث سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ باغ ہو جائیں گے، آپ باغ ہو جائیں گے. کیونکہ ہمیں زندہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سے بھی کچھ ہے، مگر ہمیں وہ یاد نہیں کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، پھر زمین پر آئے، پھر زمین سے زمین کے اندر جائیں گے، عالم برزخ میں جائیں گے، پھر ایک عالم حشر ہوگا. یہ تمام عالم سے ہم نے گزرنا ہے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عظمت شان ہے کہ میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں. یار غور تو کرو، میں جو بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں تمہیں نماز اور والدین کی سے حسن و سلوک کی وصیت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی، یہ کام کرنا ہے، مجھے کرنا ہے. باپ کی وصیت کو عمل کرنے کے لیے آپ کتنی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں؟ جواب دیجئے. ماں کی وصیت کو آپ پورا کرنے کے لیے کتنی جد و جہد. یہ حکم بھی ہے کہ اپنے والدین کی وصیت کو پورا کریں، یا جو مرحوم ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. ہاں وہ وصیت اگر گناہ کی وصیت کرتا ہے، کس کی؟ گناہ کی وصیت کرتا ہے، تو وہ وصیت پوری نہیں کریں، وہ وصیت نہیں ہے. اگر آپ نے وہ وصیت کی، فی الحال عام طور پہ کہتے ہیں ماں باپ، کیا کہتے ہیں؟ میرے مرے بعد بھی تو اس سے نہیں ملنا. میرے ماں باپ مجھ سے وصیت کر کے مرے کہ میں نے اس فلاں شخص سے ملنا نہیں ہے، ملاقات نہیں کرنی، اس سے بات چیت نہیں کرنی، اس سے واسطہ نہیں رکھنا میں نے. تو یہ بات کہنا غیر شرعی ہے. رشتہ داری کاٹنا کیا ہے؟ حرام ہے. اس کی نیت بھی نہ کریں. اور رشتہ داروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو نا مطلب وہ نا اتفاقیاں، نا چاکیاں ہوتی ہیں. اس میں انسان دل بڑا رکھ کے سارے کام کرے. ہاں اگر آپ کے حقوق پامال ہوتے ہیں، آپ کی وہاں عزت نہیں ہوتی، آپ کی وہاں توقیر نہیں ہوتی، آپ کو ذلت یا رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر یہی ہے کہ آپ پھر کنارہ کشی اختیار کریں. مگر یہ نہ سوچیں کہ میں نے رشتہ داری کاٹ دینی ہے، میں نے ملنا نہیں ہے، میں نے جلنا نہیں ہے، میں نے بات چیت نہیں کرنی، میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا. اگر ایسی نیتیں آپ لوگوں نے کر رکھی ہیں تو یہ گناہ ہے. اس سے آپ ہٹ جائیں، اس پر تو بات ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے اختلافات تو یار ہوتے ہیں. کیا بچوں میں اختلافات نہیں ہوتے نا؟ اختلافات کہاں نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں اختلافات. مگر جہاں مطلب بات آپ کی عزت پر آ جائے، جہاں آپ کی توقیر اور مطلب یہ کہ تحقیر کرنے پر معاملات آ جائیں، تو آپ رائٹس ہیں. آپ اپنے حقوق کے خاطر، اپنے حقوق، کیونکہ بعض حقوق ہمارے کسی نہ کسی پر نکلتے ہیں، وہ دیتا نہیں ہے تو اس سے ناراضگی ہوتی ہے، وہ دیتا ہے ناراضگی ہوتی ہے. تو اس کے متعلق بھی پورا ایک چیپٹر، ایک باب ہے حقوق العباد کے حوالے سے جو امیر اہل سنت نے لکھا ہے. اس میں آپ کو یہ بات واضح مل جائے گی کہ اب اس بندے سے کس طرح سے آپ نے اپنا بیہیو رکھنا ہے، ملاقاتیں رکھنی شرعی طور پر. عام طور پر ہوتا ہے نا، بچوں میں شادی ہوتی ہے اور وہ بہو چلی جاتی ہے، بچہ بھی لے جاتی ہے، پھر یہاں تک طلاق تک بات پہنچتی ہے. اولاد تو اس کی ہے، پھر وہاں سارے معاملات جو ہے مطلب شرعی غیر شرعی سب ہو رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک حق ہوتا ہے، ایک حقوق ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں، دونوں طرف سے پامال ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر دونوں کے دونوں گنہگار بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اب ان معاملات میں جو کسی کے حق کو دبا رہا ہے، اب اس سے کیا کرنا ہے، وہ حقوق العباد جو کتاب ہے نا اس کا مطالعہ کیجیے گا. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. اب اس وصیت کو پوری کرنی چاہیے ہی نہیں کرنی چاہیے؟ جب ہم اپنے والدین کی وصیت کو پوری کرتے ہیں تو کیا نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرنی چاہیے؟ اور ہم نے اگر یہ کام کیا، اور اگر ہم نے یہ سب کام کیا،
اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں بے شک اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں کرتے رہو بھائی، ابا کی خدمت کرتے رہو، کرتے رہو، جھڑکیں خوش ہو جاؤ، ہنسو مسکراؤ، ہاتھ پاؤں دباؤ ان کے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے نبی اس بات کو، اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی اجازت ہے اور قسم کھانے کی حاجت ہے؟ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ٹانگیں کیوں پھیلا لی بیٹا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مزید اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مہر پہ مہر لگ رہی ہے، بات پر مہر پہ مہر، جملوں پہ غور کرنا چاہیے، ہم صرف حدیث سن کے نکل جاتے ہیں، مگر ہم جملوں پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ حسن سلوک کرو اپنے والدین اور نماز کی وصیت فرما کر کہا کہ بے شک تمہارے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر قسم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 سال باقی رہ جاتی ہے۔ کتنے سال؟ کتنے یار سب مل کے بولو نا یار، اتنی زور سے بولو کہ مائک میں آپ کے سب جگہ آواز پہنچ جائے۔ 3 سال۔ تو اللہ کے نبی قسم ارشاد فرما کر زاہد بھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر زندگی کی صرف 3 سال باقی رہ جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ عز و جل 3 سالوں کو 30 سال کر دیتا ہے۔ 3 سال کو 30 سال۔ تین سال کو 30 سال۔ اچھا اب اس کے برعکس آ جائیں، یہ اللہ کے نبی قسم کھا کے مہر لگا کے ارشاد فرما رہے ہیں، سن لو میرے امتیوں، جان لو اس بات کو، اللہ کے نبی نے جب بھی کہا ہے حق کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کہتے تھے تم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں لکھتے ہو یار، ذرا سب مت لکھا کرو، ساری باتیں، کچھ باتیں ایسا نہ کچھ ایسی باتیں ہو جائیں۔ تو جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لکھو، سب لکھو، میرے زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے اور حق ہی نکلے گا۔ اب یہ بات قسم کھا کے ارشاد فرمائی، اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، والدین تکلیف میں دوائی کے لیے نہیں لے جاتا، باپ کھانس رہا ہے تم اندر سے کہہ رہے ہو مرتا بھی نہیں تاکہ جان چھوٹے، ہمیں تو بڑی تکلیف ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ اس کی خدمت کرنے میں، اور پھر مطلب کبھی لے گئے کبھی نہیں لے گئے، کبھی کچھ کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کچھ کیا کبھی نہیں کیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں قسم فرما کے ارشاد فرما رہے ہیں، تو اللہ عز و جل اس کی عمر کے 30 سالوں کو 3 سال یا 3 دن کر دیتا ہے۔ عمریں ختم ہو جاتی ہیں بھائی، کیا ختم ہو جاتی ہے؟ عمر ختم ہو جاتی ہے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنے سے۔ کیا؟ اور آج ہر گھر میں بد سلوکی ہوتی ہے، آج ہر گھر میں بد سلوکی ہوتی ہے۔ یہ تاڑی مونچھے کیا گیا، بولنا کیا گیا اس کو کہ بس ابھی کیا کہا جائے اس کو، ابھی اس کو کیا کہا جائے؟ ارے تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ تجھے چلنا کس نے سکھایا؟ تجھے بولنا چلنا، تجھے تمیز، تجھے برائیوں سے کس نے بچایا؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، جو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خفا ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی ان کو سزا دیتا ہے, قبر میں بھی سزا دیتا ہے, آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. بعض گناہوں کی سزا جو ہے وہ آنے والے وقتوں پر ہوتی ہے, آنے والے وقتوں میں سزا ملتی ہے اس کی, مگر والدین کا معاملہ ہے کہ سزا فوراً ملتی ہے. سزا, عقل اتنی خراب ہو گئی, اندھی ہو گئی ہے کہ اس کی سزا ملتے ہی بھی ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے, اس بات کو اتفاقیہ یا اتفاقیہ کہہ کر جو ہے نا اس بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ یار اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ نہیں پتہ کہ وہ والدین کے ساتھ کیا کر کے آیا تھا, والدین کے ساتھ کیا کر کے آیا تھا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی. کس کی نافرمانی کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور والدین کی نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اور قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان اشخاص کا ہوگا: والدین کا نافرمان، زانی، اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانے والا. اب جو لوگ والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، منہ پہ کھری کھری سناتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں، ان کے بارے میں ایک حکایت آپ کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ کیسا دنیا میں دکھاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قبرستان میں داخل ہوا. میں نے ایک قبر دیکھی جس سے دھواں نکل رہا تھا. کیا نکل رہا تھا؟ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر شک ہوئی اور اس سے ایک سیاہ فام فرشتہ نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز یعنی ہتھوڑا تھا، اور وہ اس سے ایک گدھے کے سر پر ضربے لگاتا تھا. وہ گدھا رینگتا ہے، پھر وہ گدھا آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا قبر سے باہر آ گیا تو عذاب کے فرشتے نے اس کو واپس قبر میں دھکیل دیا اور خود بھی اس کے پیچھے قبر میں داخل ہو گیا اور قبر بند ہو گئی. مجھے بڑا تعجب ہوا، میں سوچ میں پڑ گیا. پھر ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی. میں نے اس واقعے کے متعلق اس سے دریافت کیا تو اس نے بتایا یہ شخص زنا کرتا تھا. یہ شخص زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا. اس کی ماں جب اسے سمجھاتی تو یہ اس سے جھگڑا کرتا تھا اور کہتا کہ گدھے کی طرح چیختی رہے، گدھے کی طرح چیختی رہے. کس کو بولتا تھا؟ اپنی ماں کو بولتا تھا. اور آج شراب پی پی کے نا اپنے والدین کو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگ، اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں والدین پر. تو گدھے کی طرح چیختی رہے. جب یہ مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں اسے گدھا بنا دیا، اور اب ہر رات عذاب کا فرشتہ اسے قبر سے نکالتا ہے، مارتے ہوئے کہتا ہے اے گدھے رینگ، اور گدھے کی طرح وہ پھر چیختا ہے. پھر اسے زنجیروں سے گھسیٹتے ہوئے قبر میں دھکیل دیتا ہے اور قبر بدستور بند ہو جاتی ہے. دیکھا پیارے اسلام بھائی؟ اب بچوں کا ایک جھگڑا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کہ لاؤ بھائی بیٹا کیا کمایا تم نے، لاؤ ہاتھ میں رکھو. یہ تو میں نے کمایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے کمایا. یہ میں اپنا کمایا ہوا کیسے دے دوں آپ کو؟ آپ کو میں اپنا کمایا ہوا کیسے دے دوں؟ تو اتنے سے اتنا بڑا تیرے کو کھلا کھلا کے بڑا کر دیا، یہ تجھے کس نے کھلایا؟ اور اگر تم والدین کی اپنی زندگی کے اندر یہ کہتے ہو، کیا کہتے ہو بھائی؟ یہ کہتے ہو کہ یہ میرا کمایا ہوا، یہ میرا مال ہے، تو گویا کہ آپ نے جیتے جی اپنے والدین کو مار دیا.
کیونکہ تم جو ملکیت ہو اپنے ماں باپ کی ملکیت ہو. کس کی ملکیت ہو؟ جس طرح ایک غلام مالک کی ملکیت ہوتا ہے، ایک غلام مالک کی ملکیت ہوتا ہے، اس سے وہ نفع اٹھاتا ہے، اس سے وہ کام لیتا ہے. اب غلاموں کا دور تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح اولاد اپنے والدین کی ملکیت ہے. کیا ہے؟ ان کے جو یہ پیسے کمائیں گے تو یہ ان کے پیسے نہیں ہیں، ان کے والدین کے پیسے ہیں. ان کے نہیں ہیں، یہ ان کے پیسے نہیں ہیں. ان کے پیسے جب ہوں گے جب والدین نہیں ہوں گے. اور یہ اس طرح سے سمجھیے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اب گھر میں اس پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے نا. امی میں نے پیسے رکھے تھے، کس نے لیے؟ تم نے لیے ہوں گے یقیناً، میرے پیسے میرے کو دو. لو جی، جیتے جیتی ماں کو مار دیا، میرے پیسے. ارے تو ماں نے اٹھائے تھا، ماں کے ہو گئے وہ پیسے، اولاد کے پیسے اٹھائے نا. والدین اگر اپنی اولاد کے پیسے میں سے پیسے اٹھا کے خرچ کر دیں، ان کو کوئی شرعی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین پر بلیم لگائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین کے پاس جو پیسے ہیں آپ ان کی بغیر اجازت کے خرچ نہیں کر سکتے، ان کی بغیر اجازت نہیں. اور ان کو تمہارے پیسوں کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے. یہ ماں باپ سے پیسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں نا. ارے ماں باپ تمہاری شادی بھی کر رہے ہیں، ماں باپ تمہارے کو بھی دیکھ رہے ہیں. ارے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھو گے تو تمہیں ملے گا نا، تمہیں بڑھ کے ملے گا. اور اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو پسند کرتا ہے، یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے. اور یقین جانیں میں نے کئی بار اپنی والدہ کو میں دیتا تھا پیسے تو وہ خوش ہوتی تھی. اور والدین جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ یہ بھی دیکھتے کہ ہمارے بچوں کے خرچے کیا ہیں، کیا معاملات ہیں، ان کی بیوی کے، ان کے بچوں کے. تو ماں باپ تو ویسے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بغیر بولے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. مگر بچوں کا کام یہ نہیں کہ وہ بھی اپنے والدین سے اپنے ہاتھ کھینچ لیں. دیکھیں قرآن پاک کیا کہتا ہے. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہیں. بھلائی کرو، بے شک اللہ عز و جل اسے جانتا ہے. اب میں اس کو بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، جو بھی کچھ مال ہے اس کو نیکی میں خرچ کرو. سب سے پہلے نیکی کون سی آئی؟ ماں باپ کی. بولو نا. قرآن میں کہا کہ اپنا مال نیکی کے کاموں میں خرچ کرو نا. تو سب سے بڑی نیکی کون سی آئی؟ ماں باپ. پھر قریب کے رشتہ داروں، کس کو آئی؟ سیکنڈ قریب کے رشتہ داروں. پھر تھرڈ آئی یتیموں. کس پر؟ یتیموں اور محتاجوں پر. جو محتاج ہیں، جو یتیم اور جو محتاج ہیں. یہ محتاج نہیں ہے جو بھیک مانگ رہے ہیں، یہ محتاج نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو گداگر ہیں نا، یہ جتنے بھی ہیں مانگنے والے، یہ تو پروفیشنل ہیں. انہوں نے ذریعہ معاش یہی بنایا ہوا اپنا. اور راہگیر کے لیے. کس کے لیے؟ راہگیر. اب راہگیر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. کوئی اللہ کا ولی ہو جائے، جا رہا ہو بھوکا ہو. عام طور پہ راہگیر ہوتے تھے پہلے، یہ دور چلتا تھا، لوگ مہمان خانے بنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ بھائی میں مہمان ہوں، تو ایک دن کے لیے رکتا تھا مہمان. تو اب اس مہمان کے لیے، مطلب کہتا میں مسافر ہوں، تو وہ مہمان کے لیے ایک رات کے لیے رکتا تھا وہ. تو اس کی ذمہ داری گھر کے مکین کو ہوا کرتی تھی. اس کو ہوا کرتی تھی؟ گھر کے مکین کو ہوا کرتی تھی. اور گھر کے مکین جو تھا مطلب وہ اس کو کھانا پرووائڈ کرتا تھا، کھانا دیتا تھا، تو کھانا کھلاتا تھا. اسی طرح آپ دیکھو کوئی بھوکا ہے تو اسے دے دیا. اسی طرح مطلب یہ کہ راہگیر میں کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا. دیکھو انسان کا لہجہ اور فیس ریڈنگ بہت کچھ بتاتی ہے. فیس ریڈنگ اور مطلب چہرہ اور کیا کہنا چاہیے انسان کے الفاظ، چاہے کتنا بھی فن کھاؤ یار، مگر جس کو کسی چیز کا عادی ہوتا ہے نا، تو مانگنے والے کا اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے.
آ جائے گا آپ کے پاس، میری بیوی کی ڈیلیوری ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، اس کا کیا ہوگا، سارے ناٹک بازی چل رہی ہو۔ رمضان میں ساری ناٹک بازی نظر آتی ہیں۔ اچھا، مانگنے والا جو راہ گیر کا ہوگا نا وہ کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا، ہم لوگ روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک ہمارے اپنا جاننے والا لانڈی کا اسلامی بھائی تھا اور راہگیر تھا، مطلب لانڈی صاحب، اسے بائک میں تو پیٹرول ختم ہو گیا، اتفاق سے جیب میں پیسے نہیں، اب وہ کیا کرے، پریشان۔ اب وہ ہم 2-3 اسلامی بھائی کھڑے ہوئے تھے تو اس نے کیا کیا، یار یہ 3-4 اسلامی بھائی کھڑے ہیں، سب کو پتہ لگے گا تو اچھا نہیں لگے گا، تو ایک اسلامی بھائی کو ہمارے بیچ میں سے لے گیا، یار میرے کو ایک پیٹرول کو پیسے دے دو، پیسے نہیں، پیٹرول ختم ہو گیا میرے پاس، میں پھر آپ کو دے دوں گا پیسے، صحیح ہے، جبکہ جاننے والا تھا، جاننے پہچاننے والا تو بول سکتا تھا کیا تھا، مگر اس میں ہچکچاہٹ، اور اس میں یہ ساری صورتحال کیسی ہے، صحیح نا، پھر اس کو دے دیا، لے یار کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ لے۔ اب اس طرح راہ گیروں کے لیے اور بھی ہوتے ہیں اس طرح سے، جن کو آپ سمجھو گے نا تو دیکھو، مانگنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ سے نہیں مانگے گا، جس کو ضرورت ہوگی نا تو کسی ایک بندے سے اپنی ضرورت پوری کرے گا، چلے جائے گا، اور وہ آپ کو روڈ پہ شاید نظر بھی آ جائے۔ بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں بھوک سے بھوکی ہوتی ہیں، بچوں سے بھوک سے ہوتی ہیں، برقعے میں ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا دیکھ لیا کریں، اس حساب سے نہیں بول رہا ہوں میں، اس حساب سے دیکھ لیں کہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک جگہ سے مانگا ہے، پھر اس نے دوسری جگہ سے مانگا ہے، پھر تیسری جگہ سے مانگا، تو سمجھ لے مانگنے ہی والی ہے یہ، سمجھ گئے میری بات؟ وہ بھی راہگیر میں سے نہیں ہے، راہگیر میں سے نہیں ہے، مسافر نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کا سچا کلام ارشاد فرما رہا ہے، نیکی میں خرچ کرو، سب سے پہلے نیکی تمہارے ماں باپ پر ہے۔ کس پر؟ ماں باپ کے ہاتھ میں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ ماں باپ دعا دیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب والدہ کے ہاتھ میں ایک رقم رکھی تو میری والدہ نے اتنے مطلب خلوص سے میری لیے دعا کی کہ اللہ تیرے کو بہت دے گا، اللہ تجھے بہت دے گا، اللہ تیرے کو دے گا، اللہ تجھے دے، میری دعا ہے تیرے لیے۔ یہ میری والدہ نے مجھے دعا کی تھی، اور لگتا ہے یہی اس دعا کا ثمر ہے کہ اللہ اتنا دے رہا ہے، ٹھیک ہے اپنا نہیں دے رہا تو کسی اور کا دے رہا ہے، تو بٹ تو رہا ہے، یہاں بٹ رہا ہے، میں تو بانٹ رہا ہوں۔ اب اس کا اعلان اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ لینے والے کچھ ایسے بھی آ جائیں گے جن کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں جو بانٹ رہا ہوں تو وہ دین کی خدمت میں بانٹ رہا ہوں، دین کے لیے کر رہا ہوں، مسجد کے لیے کر رہا ہوں، سلسلے کے لیے کر رہا ہوں، تبلیغ دین کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امت کا بھلا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو میں عروج تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ کہ ایسے عروج پر پہنچے کہ دنیا میں جو ہے نا امت کا بھلا کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بس امنڈ آئے اور امت کو بھلا کو سمجھ لیں۔ اور جس وقت انہوں نے امت کو بھلا کو سمجھ لیا، امت کا بھلا سمجھ لیا، تو مجھے امید ہے کہ وہ میرا بھائی کسی مسلمان سے جھگڑا نہیں کرے گا، اور جب مسلمان سے جھگڑا نہیں کرے گا تو اپنے سگے بھائی سے بھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کافر آ جائے گا تو اس کو کاٹ کے ڈال دے گا، کافر آ جائے گا اس کو کاٹ کے ڈال دے گا۔ اب ہم جیسے لوگ ہیں، ہم تلوار اٹھانا نہیں جانتے نا تلوار اٹھانا۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ گیا کفار کے مقابلے میں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دیندار ہی سب سے زیادہ نا آگے ہوگا، پچھاڑ دے گا کفاروں کو، ان کی دیواروں کو، اور پچھاڑتا ہوا شہادت کو بھی قبول کر لے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے کتنا وقت ہے بھائی؟ وقت ہے نہیں ہے؟ میرا وقت ختم ہو جاتا ہے، 20 منٹ ہیں۔ تو ہمیں والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حسن سلوک۔ اب ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، اور جتنے لوگ میرے کو دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، جو اپنے والدین سے صدقے دل سے معافی مانگتے؟ یہ معافی بھی نہیں مانگتے، اتنا مطلب کم بخت بن جاتے ہیں یہ کہ غلطی کرتے ہیں اور ماں سے نہ والدہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ تو یہ اپنے لیے جہنم کے اندر خود آگ کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اپنی عمر کم کر رہے ہوتے ہیں۔
30 سال سے 3 سال بھی ہو سکتی ہے اور 3 سال سے 3 دن بھی ہو سکتی ہے بدسلوکی پر، جبکہ 3 سال سے 30 سال ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو نوازتا ہے۔ اور کروڑ پتیوں کو دیکھا ہے میں نے ہاتھ پاؤں دباتے ہوئے، کروڑ پتیوں کو، اپنے بوڑھے والدین کو، چل رہے ہیں وہ، دوڑ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں نا، وہ خدمت کر رہے ہیں والدین اپنے بڑے بوڑھوں کی۔ اگر والدین نہیں ہیں، اگر آپ کے والدین نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کی خدمت کریں جو آپ کے والدین کے قریب کے رشتہ دار تھے، آپ کے سگی پھپھو ہیں ان کی خدمت کریں، پھپھا ہیں سگے ان کی کریں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، تایا ہیں، چچا ہیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا تصور باندھ کے کریں آپ، پھر دیکھیں آپ کو کس قدر برکتیں ملیں گی۔ ورنہ پھر یہی ہوگا۔ آپ کو اشعار سنا دیتا ہوں میں احساس دلانے کے لیے، اس کے بعد بیان ختم کروں گا۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ تیری میں اوقات تیرے کو یاد دلا رہا ہوں۔ اے انسان، یہ جہاں تیری سوچ سے بھی دور تھا، یہ جہاں تیری سوچ سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا بھی تو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، زور بازو پہ تو بات کرنے لگا، زور بازو پہ بڑی بڑی تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سنورنے لگا، ایک دن ایک عورت تجھے بھا گئی، بن کے دلہن وہ تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی تو بھلانے لگا، تیری باتوں کے پھر تو چلانے لگا، بات بے بات تو ان سے لڑنے لگا، قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھانے لگا، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن، اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن، سن کے یہ بات تو تہش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا، جوش میں آ کے یہ تو نے ماں سے کہا، میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا، آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندہ کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو، بیٹھ کر آہیں بھرتے تھے وہ رات بھر، ان کی آہوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر، ایک دن باپ تیرا چلا روٹ کر، کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی تھی، یعنی موت کو، اجل کہتے ہیں موت کو، کہ پھر ایک دن موت پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی اس کی ہر پل ستاتی رہی، ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا، اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی، موت کی ایک ہچکی بہانہ ہوئی، ایک سکون اس کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، اب چہرہ دیکھیں کہ ایک سکون اس کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کے سجانے لگا، مدتیں ہو گئیں آج بوڑھا ہے تو، ماں باپ کو تو رخصت کر دیا، اب آ جا اپنے آپ پر،
मुद्दतें हुई, आज बूढ़ा है तू, जो पड़ा टूटी कट्टिया पर कूड़ा है तू, तेरे बच्चे भी अब तुझसे डरते नहीं, नफरतें हैं मोहब्बत वो करते नहीं, दर्द में तू पुकारे कि ओ मेरी माँ, तेरे दम से रोशन था दोनों जहां। अम्मा याद आ रही है, अम्मा याद आ रही है। वो वक्त चलता रहा, वक्त रुकता नहीं, वक्त चलता रहा, वक्त रुकता नहीं, टूट जाता है वो जो झुकता नहीं, बन के इबरत का तू अब निशान रह गया, ढूंढ ले जोर तेरा कहाँ रह गया, ढूंढ ले वो जोर तेरा कहाँ रह गया, तू तो अहकाम रब को भुलाता रहा, अपने माँ बाप को तू सताता रहा, काट ले तू वही तूने बोया था जो, तुझको कैसे मिले तूने खोया था जो, याद करके गया वो दूर रोने लगा, याद करके गया दूर याद करके गया दूर तो रोने लगा, कल जो तूने किया आज होने लगा, मौत मांगते तुझे मौत आती नहीं, हाँ मौत मांगते तुझे मौत आती नहीं, माँ की सूरत निगाहों से जाती नहीं, माँ की सूरत, माँ की शफकत, माँ की निगाहें, माँ का प्यार, माँ का वो चेहरा, हाँ कि माँ की सूरत निगाहों से जाती नहीं, तू जो खांसे तो औलाद डांटे तुझे, तू है नासूर सुख बांटे तुझे, मौत आएगी तुझको मगर वक्त पर, मौत आएगी तुझको मगर वक्त पर, बन ही जाएगी तेरी कब्र वक्त पर, कदर माँ बाप की कोई पहचान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में ही जान ले, और लेता रहे वो बड़ों की दुआ, उसके दोनों जहां उसके हामियों खुदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीब अल आली अल क़द्र अल अज़ीम अल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या अल्लाह या रहमान या रहीम। आज वालिदैन के मुताल्लिक इतना खुलकर सुना है, ए रब्बल आलमीन, अगर हमारे वालिदैन हयात हैं, जिन जिन भाइयों को, इन सब को या रब्बल आलमीन अपने वालिदैन से माफ़ी मांगने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे वालिदैन को हमसे राज़ी फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन जिनके सुर पे वालिदैन का साया है ता देर तक कायम और दायम अता फरमा, उनकी उम्रों में इजाफ़ा अता फरमा, इनकी खिदमत करने वाला बना। या अल्लाह उनका अदब व एहतराम करने वाला बना। या अल्लाह उनके एहसानात के मुताल्लिक अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में शायद फरमाता है कि तुम शुक्र करो अल्लाह का और शुक्र करो अपने वालिदैन का। ये हुक्म खुदाबंदी है। या अल्लाह हम शुक्र बजा नहीं लेके आते। या रब्बल आलमीन हम कम अज़ कम हुस्न सलूक करके अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर सकते हैं। यही शुक्र अदा है, यही तरीक़ा है और यही सभी कुछ है। या अल्लाह या रहमान जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे वालिदैन रुखसत हो गए, इनकी या अल्लाह बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, खुसूसी इन पर करम अता फरमा। सबके वालिदैन जिनके रुखसत हो गए, या अल्लाह वालिदैन वालदा या दोनों में से कोई एक, या अल्लाह सबकी तुरबत पे आज करोड़ा रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। उनकी तुरबत को गुले गुलजार बना दे, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह उन पर अपना फ़ज़ल फरमा, उन पे अपना करम फरमा दे। आज जो तू रहमतें नाजिल फरमा रहा है और इस वक्त हम तेरा ही ज़िक्र कर रहे हैं, जिस पर तू रब्बुल आलमीन ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमा रहा है। ए रब्बुल आलमीन तू अपने तमाम मोतक़िफ़ीन जो पूरी दुनिया भर में बैठे हैं उन सब पर तू ख़ास नज़र इनायत फरमा रहा है। या अल्लाह उसी ख़ास नज़र इनायत के तुफ़ैल हमारे मरहूमीन की कब्रों पर भी या अल्लाह खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, इनकी हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे, इन पर अपना फ़ज़ल व करम अता फरमा दे, इनके दर्जात बुलंद व बाला फरमा दे, इनके नामा अमाल में कोई गुनाह बाकी ना रहे।
یا اللہ کوئی گناہ باقی نہ رہے، یا اللہ کوئی گناہ باقی نہ رہے، یا اللہ کوئی گناہ باقی نہ رہے، کوئی گناہ باقی نہ رہے، یا اللہ ہم جب مریں تو اس وقت بھی ہمارے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے، یا اللہ تو نے جگہ بجگہ مغفرت کے مواقع عطا فرمائے کہ یہ کر لو یہ بخشش، یہ کر لو یہ مغفرت. جب ایسی بخشش و مغفرت ہو تو آخری وقت میں بھی یا اللہ اس طرح ہی ہو کہ یہاں تیری بخشش و مغفرت اس عمل سے ہو، اور پھر تیرے محبوب کا جلوہ ہو، ان کی نالین اقدس ہو، اور یہ جان قفس ان سری سے پرواز ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا الہی تو کرم کر مجھ گناہ گار پر، لاج رکھ لے نا میری تو ہر گھڑی ہر بار پر. یا الہی نیکیوں میں دل لگا دے بس میرا، مجھ سے میرے پیر و مرشد بھی رہیں راضی صدا. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب